آج کے موضوع کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ آج کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور جو بھی پوزیشن اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہے، اس سے کوئی بھی ناآشنا نہیں، ناواقف نہیں۔ عالمی سطح پر اگر مسلمانوں کی سچویشن کا جائزہ لیا جائے تو دیگر اقوام کے مقابلے میں اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے دنیا سے بہت پیچھے ہے، اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پسماندہ قوم کے اندر ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ بہت سارے امراض کے اندر بھی ہم اگر دیکھیں تو اس وقت مسلمانوں کی بڑی تعداد گرفتار نظر آتی ہے۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہیں، کیا دوسری قومیں بیمار نہیں پڑتی؟ ہاں، دوسری قومیں بھی بیمار پڑتی ہیں، لیکن دوسری قوموں کے اکثریتی علاقے میں اتنے ڈاکٹر اور اتنی کلینک نہیں ہوتی جتنی مسلم محلے میں کلینک ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں مسلم محلے میں سب سے زیادہ ہیں، ہوٹلیں زیادہ ملیں گی اور ہاسپٹل زیادہ کلینک زیادہ ملے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میڈیکل اسٹور بھی آپ کو زیادہ ملیں گے۔ گٹکھا کی دکانیں بھی اور گٹکھے بھی زیادہ ملیں گے، سگریٹ بھی زیادہ ملے گی، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو ڈرگس بھی زیادہ ملے گی۔ یہ ساری تباہی کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے محلے میں اس کی کثرت آپ کو ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اچھائی کی طرف اگر میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں تو اچھائی میں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ جن محلوں میں مسجدیں ہیں وہ آباد بھی آپ کو ملیں گی۔ خیر، مجھے یہ بتانا ہے کہ ہم اپنی کوئی بھی عزت اور کھویا ہوا وقار کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جو چیلنجنگ کا دور ہے، آج جو سخت امتحان کا دور ہے، ایسی سچویشن کے اندر ہماری ذمہ داری کیا بن جاتی ہے، اور آج پریشانی کے عالم کے اندر اور تکالیف کے عالم کے اندر ہم کون سا قدم اٹھائیں جس کی بنیاد پر ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کون سا ایسا کام کریں جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں خوشیاں عطا فرمائے اور دونوں جہاں کا سکون عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو مرض سمجھیں کہ یہ ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت آسان طریقے سے میں سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ جتنا بندہ خدا سے دور ہوتا چلا جائے گا
تکلیفیں اس سے قریب ہونی شروع ہو جائیں گی، اور جتنا بندہ خدا سے قریب ہوتا چلا جائے گا تکلیفیں اس سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اب اس کو دوسرے اینگل سے سمجھاؤں کہ آج گناہوں کے سیلاب میں، برائیوں کے سیلاب میں مسلمان ڈوبتا جا رہا ہے، اور جب گناہوں کے اندر ڈوب جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پریشانیاں اس کے دروازے پر دستک دیتی ہیں، اور پروردگار جل جلالہ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ عز و جل اس پر غضبناک ہو کر مختلف قسم کی تکلیفوں میں اسے گرفتار فرماتا ہے۔ اور یہ تکلیفیں بھی در حقیقت اس لیے دی جاتی ہیں کہ ان تکلیفوں پر وہ صبر کرے، روئے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، تاکہ اس دنیا سے جائے تو آخرت کے عذاب سے بچ کر کے اپنے گناہوں سے معافی کا پروانہ لے کر کے جائے۔ اب اگر کوئی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہے، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں کہ اللہ کی مار سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو بھی آسان زبان میں سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر کوئی استاد کسی شاگرد کو مارنا چاہتا ہے تو شاگرد اور استاد کے درمیان جتنا ڈسٹینس ہوگا مار اتنی سخت پڑے گی۔ بچہ دور بیٹھا ہے، استاد ماریں گے تو مار اس کو زیادہ پڑے گی، لیکن اگر وہی شاگرد استاد سے قریب آ جائے اور قریب آ جائے اور قریب آ جائے تو اب ڈنڈی کی مار نہیں پڑے گی، ہاتھ کے تماچے پڑے گی۔ تو جتنا قریب آدمی ہوتا ہے مار اتنی کم پڑتی ہے، جتنا دور ہوتا ہے مار زیادہ پڑتی ہے۔ اللہ کے غضب سے بھی بچنا ہے تو اللہ سے دور مت رہو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، وہ اپنی پناہ بھی عطا فرمائے گا اور کرم کی نظر بھی فرما دے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے کتنے پیار سے فرمایا ہے آج کی پریشانی کے حل کے حوالے سے، فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، پلٹو اپنے رب کی طرف۔ میں تو جب اس کی لذت کو اپنے انداز سے محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف۔ یہ کوئی اور نہیں ہے کہ تم کو کسی اور کی طرف بھیج رہا ہے، تمہارا رب ہی تو ہے۔ آ جاؤ نا اپنے رب کی طرف، آ جاؤ اپنے پروردگار کی طرف۔ یعنی آپ دیکھیے ربکم کہہ کے پروردگار نے یہ فرمایا میں تمہارا غیر نہیں ہوں، میں تمہارا رب ہی ہوں، آ جاؤ میرے طرف میرے بندو۔ اور اگر تم میری طرف ایک بالش بڑھو گے تو میری رحمت کا ایک ہاتھ تمہارے استقبال کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر تم میری طرف چل کر کے آؤ گے تو میری رحمت دوڑ کر کے تمہارا ویلکم کرے گی۔ وہ کہہ رہا آ جاؤ اپنے رب کی طرف، میں تمہارا رب ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں۔ اب اس کو میں سمجھاؤں تو بہت اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بچہ جس کی عمر کم و بیش 10-12 سال کی ہوگی، وہ اپنی ماں کو بہت ستاتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا اپنی ماں کو، اور روز اس کی کمپلین ماں کے پاس پہنچتی تھی۔ ماں اس کی کمپلین سن سن کر کے تھک چکی تھی، اور ایک دن غصے میں آ کر ماں نے کہا اب تجھے میں گھر میں نہیں رکھوں گی، چل نکل جا گھر سے۔ مار مار کے اس کو گھر سے نکال دیا۔
وہ بھی روزانہ ماں کی غصے کا شکار ہو کر ماں کی ڈانٹیاں سن کر اندر سے بیزار ہو چکا تھا. یار یہ روز کی ڈانٹی، روز کی مار، روز کی ڈانٹی، روز کی مار. چلو ماں نے نکال دیا، کوئی بات نہیں، میں کہیں بھی کسی کے گھر کے اندر ملازم بن کر کے زندگی گزار لوں گا. اسی تصور سے نکلا اسی تصور سے گیا، لوگوں سے ملازمت مانگی کہ مجھے رکھ لو، مجھے سیلری مت دینا، کھانا پینا اور رہنا دے دو، میں تمہارا جو کام ہوگا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کئی جگہوں پہ گیا وہ، یہاں تک کہ صبح سے لے کر رات تک کئی دکانوں پر، کئی گھروں پر جا کر کے اس نے منت و سماجت کی، لیکن کہیں اس کی بات بنی نہیں. پھر ایسا ہوا کہ تھک ہار کر سوچا کہ اب کیا کروں، تو آ کر کے تھکا ہوا ایک ہی دن میں تھک گیا، تھک کر کے آ کر اپنے ماں کی گھر کی چوکھٹ کے پاس آ کر کے سو گیا وہاں آ کر. ماں غصے میں تھی اور یہ تھا کہ بچہ تو چلا گیا، اب جو ہو اللہ مالک کے دیکھا جائے گا. لیکن رات کو اچانک ماں کو خیال آیا کہ ذرا دیکھوں کہیں گلیوں میں تو میرا بیٹا گھوم نہیں رہا ہے. دروازہ کھولا تو دیکھا بچہ سامنے ہی پڑا ہوا ہے. ماں ہے نا، ماں کی ممتا جوش میں آئی، لیکن غصہ بھی تھا. جھڑک کر کے اسے اٹھایا، تو پھر آ گیا یہاں پر. تو بڑا پیارا جملہ اس نے کہا، ماں میں اور ایک دن محنت کرتا تو مجھے کہیں بھی کوئی رکھ لیتا، لیکن رکھنے والا گھر دیتا، روٹی دیتا، تیرا پیار کون دیتا؟ بس ماں میں تیرے پیار اور محبت کی وجہ سے پلٹ کر پھر تیرے پاس آ گئے. اتنا کہنا تھا کہ ماں نے سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹے آئندہ کبھی غلطی مت کرنا. میں ایک چیز عرض کرتا ہوں، ایک ٹھکرایا ہوا بچہ پلٹ کر اگر ماں کے پاس اقرار جرم کرتے ہوئے آ جائے تو ماں کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. تو وہ رحمان و رحیم بھی جب اس کا بندہ گناہ سے نادم ہو کر اس کی طرف پلٹ کر آ جائے تو اس کی رحمت بھی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہو جاتی. اس لیے فرماتے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آ جاؤ تمہارے رب کی طرف، پلٹ آؤ. دیکھیں رجوع کا لفظ آیا ہے، انابت، پلٹ آؤ. یہ پلٹنے کی بات کیوں کہی گئی؟ پلٹنے کی بات کیوں کہی گئی؟ اور یہی پلٹنے کی بات ایک انسان کا جب انتقال مسلمان کا ہوتا ہے تو یہی پلٹنے کی بات کہی جاتی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور لوٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں. یعنی ہم اللہ کے ہی ہیں اور لوٹ کر اسی کی طرف آنا ہے. قرآن نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم تمہارے رب کی طرف سے ہی آئے لیکن تم اس سے دور ہو گئے تھے، اب پلٹ کر پھر اسی کی طرف آ جاؤ. تو جو رب تمہاری ماں کے پیٹ میں تم پر مہربانی کرتا تھا، جب پلٹ کر آ جاؤ گے تو وہ پھر تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا. آ جاؤ پلٹ کر اس کی طرف، لوٹ آؤ اس کی طرف. تکلیفوں میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبتوں میں ہو، آزمائش میں ہو. آج ہم دیکھتے ہیں، میں تو معاشرے کے اندر سچویشن دیکھتا ہوں، میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. میں حالات کا جائزہ لیتا ہوں، عقل دنگ رہ جاتی ہے. آج لوگوں کی پوزیشن اتنی خراب ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ابھی کل پرسوں کی ہی بات ہے، ایک شخص کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ بہت کچھ اس کے پاس تھا، لیکن اب وہ زکوٰۃ کے لیے بتاتا ہے کوئی در ہو تو بتاؤ جہاں جا کر کے میں زکوٰۃ حاصل کروں. تو حالات بڑے خراب ہیں. لیکن اس قوم پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اپنے رب کو چھوڑ کر ہر جگہ جانے کو تیار ہے، صرف رب کی طرف آنے کو تیار نہیں، اپنے پروردگار کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. ہماری مصیبتوں کا حل
اللہ عز و جل کے دست قدرت میں جتنا ہم خدا سے دور رہیں گے اتنی مصیبتیں ہمارے دروازے پر دستک دیں گی، اور جتنا خدا سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے اللہ عز و جل ہمارے قلب پر سکون کی دولت نازل فرمائے گا اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ پھر تنبیہ کیا فرمائی؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، رجوع کرو، اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے حضور اپنی گردن جھکا دو۔ سب کی تو سنتے ہو، اور سب کی سن کر تم کو ملا کیا؟ پریشانیاں۔ سب کی بات مان کر تم کو ملا کیا؟ تکلیفیں۔ سب کی بات مان کر تمہاری زندگی میں کیا آیا؟ دکھ آئے۔ اب ایک کام کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سامنے گردن جھکا دو، وہ جو کہے اس کی بات مانو، وہ جو فرمائے اپنی گردن جھکا دو۔ اور اگر تم پلٹ کر نہیں آتے اور اس کے حکم کے سامنے گردن نہیں جھکاتے اور تم سمجھتے ہو میں جو چاہوں کر لوں، مجھے کون پوچھنے والا، تو اللہ فرماتا ہے من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد نہ ہو، پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، اور اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آئے اور تمہاری مدد کہیں سے نہ ہو، اس سے پہلے تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو۔ آج ہم دیکھیں، حالات کا ادراک کریں، حالات کا جائزہ لیں۔ اگر اس وقت ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی کا اگر جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ڈے بائی ڈے مسلمانوں کا تعلق اپنے رب سے کمزور پڑتا جا رہا ہے، کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لو اور دل و دماغ کے اندر اسے اتار لو۔ جو بات سمجھانے جا رہا ہوں اسے اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ ایک ہے عالم اسباب اور ایک ہے عالم غیب۔ علماء تشریف فرما ہیں، مفتیان کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ خاص توجہ سب کی چاہتا ہوں، لیکن تھوڑی سی توجہ میری اصلاح کی غرض سے ان کی بھی چاہتا ہوں۔ ایک ہے عالم اسباب، انابت کسے کہتے ہیں اسے سمجھو۔ ایک ہے عالم اسباب اور ایک ہے عالم غیب۔ عالم اسباب کیا ہے؟ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ مثال کے طور پر آگ کا کام ہے جلانا، تو ہمیں اگر کسی چیز کو جلانا ہو تو ہم آگ کا سہارا لیتے ہیں۔ روٹی پکانی ہے تو آگ پر پکاتے ہیں، چائے پکانی ہے آگ پر پکاتے ہیں، کھانا پکانا ہے آگ پر پکاتے ہیں، پانی گرم کرنا ہے آگ پر پانی گرم کرتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ عز و جل نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا تو ہم سبب کے ذریعے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ پیاس لگی ہے پانی پیتے ہیں کہ پانی کا کام ہے بجھانا، وہ پانی ہماری پیاس بجھا دیتی۔ تو یہ ہوئے عالم اسباب۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی کے میلاب کے بعد یہ اسباب ہوا، یہ اسباب ہوئے۔ تو یاد رکھیں انابت کا ایک مفہوم بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے بڑا پیارا بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں عالم اسباب، یقیناً دنیا کے اندر انسان جی رہا ہے تو اس کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ عز و جل نے اسباب پیدا فرمائے، لیکن
ان اسباب پر بھروسہ کرنے کی بجائے اگر بندے کا ایمان اتنا پختہ اور اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ اسباب کا سہارا تو لے لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں خالق اسباب پر کرے. اگر کسی کی یہ کیفیت ہو گئی اور کسی کا یہ حال ہو گیا تو پھر آپ جانتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ پھر اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے جیسا وہ سوچتا ہے پروردگار جل جلالہ ویسا اس کی سوچ کے مطابق اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اسباب اختیار کرو، منع نہیں ہے. بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوائیں استعمال کرو، منع نہیں ہے. لیکن سوچ کیا ہونی چاہیے؟ یہ دوا اس وقت تک شفا نہیں دے سکتی جب تک کہ میرا مولا نہ چاہے. یہ یقین پختہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ پختہ. اس کو کہتے ہیں اتنا پختہ انابت والا معاملہ. اور اس مقام پر کون پہنچتا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا کرتا ہے کہ وہ کبھی اسباب کو دیکھ کر یہ نہیں سوچتے ارے یار ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا. جیسے آج ہم لوگوں کا معاملہ، کاروبار کریں تو آدمی سوچتا ہے یار جھوٹ نہیں بولیں گے تو مال نہیں بکے گا. ان کی توجہ اس پر نہیں ہوتی کہ مولا نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو وہ دے کر کے رہے گا. ادھر نظر نہیں ہوتی، یہ ظاہری دھاندلیوں پر نظر ہوتی ہے، ظاہری چیزوں پر نظر ہوتی. میرا اسٹیٹس کم ہو جائے گا اگر شادی میں میں نے کروڑوں کا دھواں نہیں نکالا تو. یہ آدمی کی اپنی سوچ ہے. لیکن اللہ والوں کی سوچ بڑی جدا ہے، بڑی جدا ہے، بڑی جدا ہے. ان کی نظر کبھی بھی اسباب پر بھروسہ کرنے کی نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ ایک ہی چیز جانتے. یہ میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں، اگر زندگی میں یہ عقیدہ پختہ اور اس قسم کا ایمان آپ کو مجھے نصیب ہو گیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہم کو عظیم ہدایت کی دولت عطا فرما دی. اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے جو سوچا ہے کہ لباس سے عزت ملے گی، مکان سے عزت ملے گی، دولت سے عزت ملے گی، گاڑی سے عزت ملے گی، ان فلاں چیزوں سے عزت ملے گی. ہم سوچتے ہیں کہ ہم سوسائٹی میں انہی چیزوں کے ذریعے لوگوں کو عزت والا دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظر قرآن کے فرمان سے ہٹ جاتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور دوسری چیز کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہماری توجہ ان ظاہری چیزوں سے ہٹ کر ہم یہ تصور کر لیں کہ جس چیز کے اندر مولا نے عزت رکھی ہے اگر ہم اسے اپنا لیں گے تو اللہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. آخرت میں بھی. یہ یقین ہمارے اندر آنا چاہیے، یہ پختگی ہمارے اندر آنا چاہیے. لیکن ہمارے اندر یہ پختگی نہیں ہے. ہم دنیا کو دیکھتے ہیں ارے اس کے پاس یہ ہے، اس کی وجہ سے عزت ہے، ہم بھی اس راستے پہ چلیں چاہے جائز یا ناجائز. نہیں، یہ غلط ہے. عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے. میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. آج اگر ہمارا حقیقی بھائی پیوند والے کپڑے پہن کر کے آئے تو ہم سوسائٹی میں انٹروڈکشن کرانے کے لیے ڈرتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے. بلکہ بعض میں نے پڑھے لکھے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ ان کے باپ بیچارے دیہات کے رہنے والے ہوں، بات کرنے نہ آتی ہو تو وہ اپنے باپ کا تعارف بھی کرانے کے لیے ڈرتے ہیں کہ یہ میرے ابا جان ہیں. ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے. ہوتا ہے ایسا؟
جواب دیجئے آپ، ہوتا ہے نا؟ اب آئیے میں آپ کو دلیل دوں. پیبند والا کپڑا پہن کر اگر کوئی شخص ہمارے یہاں دعوت میں آ جائے تو ہم گھورنے لگیں گے اس کو کس نے بلایا تھا؟ جس کے داڑھی کے بال سنورے ہوئے نہ ہو، مٹی لگی ہوئی ہو اور وہ ہمیں نظر آ جائے تو سلام نہیں کریں گے ہم. یہ ہماری پوزیشن ہے، یہ ہماری سچویشن ہے. لیکن آپ ذرا سوچو، جو سلطان الہند ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، وہ خواجہ غریب نواز کے حوالے سے حضور سید العلماء علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو کرتا پہن کر وہ ہندوستان تشریف لائے، وصال تک ان کے جسم پر وہی ایک کرتا رہا، اور اس کرتے پر اتنے پیون، جب پھٹتا تھا تو کہیں چمڑے کا پیون لگا دیا، کہیں کپڑے کا، یہاں تک کہ وصال کے بعد جب اس کرتے کو کاٹا گیا تو تقریباً 16 کلو کا وزن تھا. لیکن عزت کتنی تھی؟ تب بھی عزت. بادشاہ وقت بھیک مانگنے کو حاضر ہو رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج تم پیبند والے کپڑے پہنے ہوئے کوئی عزت نہیں دیتے، خواجہ صاحب کو کیوں؟ تو جواب ملے گا، خواجہ صاحب نے یہ بتا دیا تھا، کپڑے سے عزت نہیں ملتی، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے سے عزت ملا کر. یہ مسئلہ انہوں نے سمجھایا، یہ چیز سمجھائی انہوں نے. اسے ذہن میں رکھو، اسے دل و دماغ میں محفوظ رکھو. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہمارا حال یہ ہے کہ خدا کے فرمان پر یقین بھی اب کمزور ہوتا جا رہا ہے. ایک دم کمزور، ایک دم کمزور. اتنا کمزور ہو گیا کہ بہت ساروں کو کوئی چیز پڑھنے کے لیے بولو، میں زمانے سے پڑھتا ہوں یار. بڑی عجیب باتیں کرتے. اب میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف رجوع کرو، لوٹو. اب کیسے؟ کیسے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی تک نافرمانی کر کے تم اس سے دور ہو گئے تھے نا، اب فرما برداری کر کے اس کی طرف آ جاؤ. ابھی تک اس کی عبادت سے غفلت برت کر تم اس سے دور ہو چکے تھے، اب فرما بردار بن کر کے اس کے قریب ہو جاؤ. اور جب تم قریب ہوگے تو پھر پروردگار تمہیں عذاب سے بھی بچا لے گا، تکلیف سے بھی بچا لے گا، اور اسی کا وعدہ ہے کہ تم کہیں بھی رہو وہ تمہاری مدد کرے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اب یہاں بہت سارے تو قریب ہونا بھی نہیں چاہتے. آج کا حال بڑا عجیب ہے یار، میں تو کیا بتاؤں، میں تو سوسائٹی دیکھ رہا ہوں، اللہ سے قریب ہونا نہیں چاہتے. یہ بھی آپ کو بتا، بالکل صحیح ہے، اللہ سے قریب ہونا نہیں چاہ رہے. مولانا یہ سب یہ باتیں ہمارے سے نہیں کرو. یہ سچویشن، اللہ سے قریب ہونا نہیں چاہتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رزق خدا کا کھاتے ہیں، زندگی اس کی دی ہوئی استعمال کرتے ہیں، اس سے ہی قریب ہونے کا دل نہیں ہوتا، اس سے ہی قریب ہونے کا دل. اور جب کسی کی طبیعت ایسی بن جائے تو یاد رکھیں وہ ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے، ان پر ظالم مسلط کر دیتا ہے. اور اللہ عز و جل ہدایت کی دولت کسے عطا کرتا ہے؟ تو اس نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. توجہ چاہوں گا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے. مثال کے طور پر انبیاء کرام کو اس نے چن لیا، انبیاء کرام کو اس نے چن لیا. لیکن عام انسانوں کے حوالے سے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. پھر اللہ اسے ہدایت، لیکن بڑھنے کی کوشش تو کرو، اس کی طرف آنے کی کوشش تو کرو.
اس کی طرف قدم تو بڑھاؤ. اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ اکبر، یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا، خدا کی قسم کہیں اتنا سکون ہے ہی نہیں جتنا آدمی قرب الہی کی دولت سے مالا مال ہو کر سکون حاصل کر لیتا ہے. اب آئیے تھوڑا سمجھاؤں. ایک ہے عالم اسباب اور ایک ہے عالم غیب. عالم اسباب آپ سمجھ گئے، پانی کا کام پیاس بجھانا ہے، آگ کا کام جلانا ہے. لیکن اللہ چاہے تو آگ کو بھی باغ میں تبدیل فرما دے. یہ عالم، یہ یقین ہونا چاہیے. یہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ یقین. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، میں کیوں آپ لوگوں کو بار بار گزارش کرتا ہوں کہ ہفتہ واری اجتماع میں آیا کریں. کیوں بار بار؟ میں اس کو سمجھاؤں تھوڑا سا ایک واقعے کے ذریعے. ایک شخص علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا. شیطان نے اپنی محفل سجائی اور سب لوگوں سے اپنے کام کی تفصیلات طلب کی کہ بتاؤ آج تم نے کیا کیا کام کیا ہے، دن بھر کا تمہارا آج کا کام بتاؤ. سب نے اپنے اپنے کام بتا دیے. کسی نے کہا میں نے زنا میں کسی کو گرفتار کروا دیا، کسی نے کہا میں نے جھوٹ میں سب نے اپنے اپنے کام گنائے. ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا ایک بچہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کو اس راستے سے ہٹکا دیا. اس شیطان کھڑا ہوا، اس کو گلے سے لگا لیا، تو نے بڑا کام کیا. تو سب کو حیرت ہوئی کہ زنا کی طرف میں لے گیا لیکن میرا بڑا کام نہیں سمجھا گیا، جھوٹ بلوا دیا نہیں سمجھا گیا، خیانت کروا دیا نہیں سمجھا گیا، لیکن علم کی طرف جا رہا تھا اور اس کو شیطان نے اس نے رکوا دیا، تو یہ اس کے بڑا کام کیسے ہو گیا؟ تو پوچھا انہوں نے کہ بڑا کام کیسے؟ شیطان ابلیس سے پوچھا گیا. تو اب اس نے کہا دیکھو میں تم کو کل بتاتا ہوں. دوسرے دن فجر کی نماز کے ٹائم پر ایک جاہل بے علم فجر کی نماز کے لیے نکلا اور جماعت پکڑنے کے لیے جلدی سے جا رہا تھا. شیطان نے کہا ایک منٹ. وہ بندہ رکا. بولو کیا کام ہے؟ بولے آپ نمازی ہیں، 5 وقتہ جماعت کے پابند، ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کیا سوال؟ کہا دیکھیے یہ سوئی جو ہے، کیا اللہ عز و جل اس سوئی کے سوراخ کے اندر سوراخ سے جو ہے وہ اونٹ کو نکال سکتا ہے؟ تو وہ جاہل مسکرایا، عبادت گزار کیسی پاگل پن جیسی بات کرتے ہو، کیا سوئی کے سوراخ سے اونٹ نکل سکتا ہے؟ کہا بس آپ جائیے. پھر ایک عالم فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے. شیطان نے اس کو پکڑ لیا. کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کیا؟ کہا یہ سوئی کے سوراخ سے اللہ اونٹ نکال سکتا ہے؟ کہا بے وقوف، اونٹ تو کیا، اگر میرا خدا چاہے تو پوری دنیا اس سے نکال دے. پھر وہ اپنے چیلوں کو آ کے شیطان کہتا ہے وہ نماز پڑھنے والا جو جاہل تھا نا، اس کی تو زندگی بھر کی نمازیں گئیں، لیکن یہ عالم جو تھا خود تو بچا، دوسروں کو بھی بچاتا ہے. اس لیے جو علم سے روکتا ہے اس کو سب سے بڑا وہ مستحق ہے کہ اس کو انعام دیا جائے. تو یاد رکھیں، علم حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھاؤ اور دین بھی سیکھو تو علماء سے سیکھو تاکہ آپ کو صحیح رہنمائی مل سکے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ عز و جل اسے ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہے، اسے اپنی بارگاہ کے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے، اسے پروردگار جل جلالہ دونوں جہاں کی خیرات عطا فرماتا ہے. یہاں تک فرمایا گیا کہ اس بندے کو اللہ عز و جل جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مصیبتوں سے بچنا ہے، اور سن لو میرے جملے کو، اگر تنگ دستی سے بچنا ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، مالی بحران ہے نا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر تنگ دستی سے بچنا ہے، اگر پریشانیوں سے بچنا ہے تو بس اس کی طرف آ جاؤ. اس لیے کہ وہ تو سب کی دعائیں قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، لیکن
پیور کسی کی دعا اور بے قراری کے حوالے سے اور تکلیف کے دور کرنے کے حوالے سے اسپیشل اس نے ایک آیت نازل فرمائی. نیک بندوں کی دعا کے حوالے سے تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جنرل کہہ دیا گیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. لیکن مصیبت زدوں کو اسپیشل فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے اور اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ وہ پروردگار جل جلالہ، وہ پالنہار. رجوع کرو اس کی طرف، آ جاؤ. ابھی تک اس کی طرف پیٹ کر چکے تھے، اب چہرہ کر لو، اس کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دو، اس کے ارشاد پر لبیک کہنا شروع کر دو. حالات بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے. اس نے زمین کا وارث کس کو بنایا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اس نے وعدہ کیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اس نے اچھی اور پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا ہے. اور سب سے بڑی چیز اللہ عز و جل سکون کی دولت عطا کر دیتا ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اللہ عز و جل اس کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے. تو آج کہ مسائل کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگیں اور گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کریں. اگر ہم نے اس طرف قدم بڑھایا تو آپ یاد رکھیں وہ کوئی اور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، آ جاؤ میری طرف، پلٹ آؤ میری طرف. مجھ سے دور بھاگ گئے تھے، کیا ملا تم کو؟ میں اپنے انداز میں سمجھا رہا ہوں. اللہ سے دور جا کر تمہیں کیا ملا؟ بے قراری ملی، بے چینی ملی، بے روزگاری ملی، بیماری ملی، تکلیفیں ملی، پریشانی ملی، مصیبتیں ملی. اب تم میری طرف آ جاؤ، تمہیں سکون بھی ملے گا، روزی بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، اور سب کچھ میرے دست قدرت میں ہے. تم میرے پاس آ جاؤ، میں سب کچھ تمہیں عطا کر دوں. تو آج کی پریشانی کا حل اس کی طرف پلٹنا ہے. نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے پابند بن جاؤ. گناہ میں زندگی گزرتی تھی، سچے دل سے توبہ کر لو. اللہ عز و جل کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ہم کہتے ہیں نا دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے، کہتے ہیں دنیا نفرت کرتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری محبت میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں تو کیا فرماتا ہے؟ کیسے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اگر ہم نے ایمان کے ساتھ نیک عمل کیا تو ایک طرف دنیا نفرت ڈالنے کی کوشش کرے گی، لیکن رحمان کہتا ہے میں ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دوں گا. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں. اگر کوئی چاہے کہ کسی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، اس کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا. قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تم ساری زمین کی چیزوں کو خرچ کر دو اور تم سوچو کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، قرآن کہتا ہے نہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ چاہے تو ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. یہ اللہ کی شان، اللہ کی شان ہے. تو آج کے دور میں ہم اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں، اور وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پالنہار حقیقی ہے، وہ ہمارا معبود برحق ہے. اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے، آپ کو، سب کو اس کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے.